بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند خوانی صفحہ نمبر 12 کے تیسرے پیراگراف تک مکمل کر لی تھی، جس میں ہم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قیس کا واقعہ پڑھا۔ سلسلے تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں صفحہ نمبر 12 کے آخری پیراگراف پہ کہ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، یعنی وفد آیا۔ اس کے معنی آپ کو میں نے پہلے بتا دیے، جسے ڈیلیگیشن کہتے ہیں۔ اس طرح کوئی سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس یعنی بذات خود اپنے ہاتھوں سے مہمانداری کی، یعنی مہمانوں کی خدمت کی، اور تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، یعنی جب صحابہ کرام کا وفد ان کے یہاں گیا تو ان کی خدمت گزاری کی گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستوں کی انہوں نے خدمت کی تھی، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، اپنے ہاتھوں سے ان کا اکرام کیا جائے، مہمان کی کہنا چاہیے کہ جو اس کا حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ یہ کوئی شان کے خلاف بات نہیں ہے کہ اگر ہم کسی خدمت کر دیں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیں، تو یہ ایک اچھی اخلاق کی نشانی ہے۔ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو عزت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھتے ہیں تو ان کو اپنانے میں یقیناً ہمارے لیے بھی باعث فخر یہ بات ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 13 سے نئے پیراگراف کی ابتدا کرتے ہیں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں تھے۔ اصحاب بدر کا مطلب یعنی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ صحابہ۔ تو عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، یعنی صحیح سے ان کو نظر نہیں آتا تھا، آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا، یعنی وہ جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جائے، یعنی اپنی نماز کے لیے اس جگہ کو مقرر کر لیتا۔ دوسرے ہی دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، یعنی اجازت مانگی۔ اذن مانگا کا مطلب اجازت مانگی، اور طریقہ سکھایا کہ کسی کے گھر پہ بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ان کے گھر جائیں کسی کے بھی تو طریقہ یہی ہے کہ دستک دی جائے، کچھ دیر انتظار کیا جائے، اور پھر وقفے کے بعد اگر کوئی نہ سنے تو پھر دوسری دستک دی جائے، پھر تھوڑی دیر انتظار کیا جائے اور تیسری دستک دی جائے، اور اگر کوئی تیسری دستک پہ بھی نہ آئے تو واپس چلا جائے، اور فرمائے کہ اس کا برا بھی نہ مانے کہ میں کسی کے گھر گیا اور ان کا دروازہ میں نے بجایا، نوک کیا اور اندر سے کسی نے جواب نہیں دیا تو واپس آ جائے کہ اندر ماموں ہمیں کیا پتہ کوئی آرام کر رہا ہے، کسی طبیعت خراب ہے یا ہماری آواز نہیں سن سکا یا کسی ایسی حالت میں ہے کہ وہ اٹھ کے نہ آ سکے، تو اس بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، اور 3 بار سے زیادہ کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر 2 دستک کے بعد کوئی آ جائے اور وہ پوچھے کہ کون، تو جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمیں اپنا نام بتانا چاہیے، یہ نہیں کہ کھولو دروازہ کھولیں، نہیں، اپنا نام بتائیں کہ میں آئے، اور اگر وہ پوچھے کیا مقصد ہے آنے کا تو آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا جائے۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن مانگا، اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں۔ جگہ بتا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔
یہ بات اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بینائی کی وجہ سے بارشوں کے دنوں میں جب سفر میں جانے میں پریشانی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لیا کروں تو میرے گھر میں کسی جگہ پہ آ کے نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ کے لیے مقرر کر لوں۔ تو یہ یاد رکھا جائے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی تھی، اور اس درخواست کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل قرار دیا تھا، اور کس کے ساتھ وہ ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ یہ دونوں باتیں اس میں یاد رکھنے کی ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں شروع کرتے ہیں۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی بازار میں گوشت کی دکان تھی۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حلقے میں یعنی ان کے درمیان تشریف فرما تھے، اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا، یعنی بھوک کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ چہرے سے بھوک نمایاں ہو رہی تھی، آثار نظر آ رہے تھے۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں، یعنی تشریف لے کر آئیں۔ قدم رنجہ فرمانا تشریف لائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، یعنی اس کو ہم نے ساتھ نہیں لیا اور یہ بغیر کہے ساتھ شامل ہو گیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ اس میں ایک بات تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پیٹ بھر کر 3 وقت کھانا کھایا ہو۔ اکثر فاقے کی نوبت رہتی تھی، کھانا نہیں کھاتے تھے، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سوال کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ چیزوں کو سمجھ لیا کرتے تھے دیکھنے کے بعد، تو جس کی جتنی استطاعت ہوتی تھی اس کے مطابق وہ قربانی دینے کو تیار ہو جاتا تھا۔ یہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کی دعوت میں کسی کے گھر پہ کوئی ہو، مطلب جب کسی گھر پہ دعوت ہو تو ہم بغیر دعوت دیے کسی کے گھر نہ جائیں۔ کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس کے دیکھ لیں گے، اس کی گنجائش ہے اتنی کہ ہم اس وقت شامل ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ کسی کے گھر پہ جاتے ہوئے بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کھانے کے وقت کسی کے گھر نہ جائیں، ممکن ہے کہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ تو یہ ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کس جگہ پہ کس طرح اہتمام کرتے تھے۔ جب دکھایا کہ ایک شخص خود ہی شامل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ بغیر کہے شامل ہو گیا، مطلب ہم نے اس کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تعداد دیکھ کے انہوں نے اپنے اہتمام کیا تھا، انتظام کیا تھا کہ بھئی یہ 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، اس کے حساب سے کھانا بنایا تھا۔ اب 6 کی اگر 7 پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میزبان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس طرح دعوت میں بھی جب کسی کے جائیں تو جتنے لوگوں کو کہا جائے اتنے ہی لوگ ساتھ شامل ہوں، زیادہ لے جانا ممکن ہے کہ میزبان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جائے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور بعض اوقات ہم ان کا خیال نہیں رکھ پاتے، یہ بھی ایذاء مسلم میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے تدریس کا بلند خوانی کا سلسلہ یہاں پہ موقوف کرتے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں آگے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ الفاظ میں نے جو بتائے گئے ہیں ان کو نوٹ فرما لیجئے گا، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔